تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 8واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے. تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ثمود یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اخواہم خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پور پڑھنا ہے اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد صاد ہے، تو یہاں پر یعنی با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو اظہار شفوی ہوگا، اس میم کو جلد پڑھنا ہے. صالحہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر وقف کرنا ہے. وقف کریں گے تو دو زبر پر جب وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں اس طرح سے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قَالَ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے. یا قومی میں یا میں کھڑا زبر ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے قاف میں زبر ہے تو واو لین ہوا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. بُدُ اللّہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال میں پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں، اسے نہیں پڑھنا ہے. ماں میں الف مدہ ہے اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے اور یہاں پر ہا میں دو زر کی تنوین ہے، یہاں پر اظہار حقیقی ہو رہا. غیر غین حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے غین میں زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. را میں پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کی صورت میں یہ الٹا پیش سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. قد قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دال میں قلقلہ ہوگا. جیم میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے. مد متصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو میم تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، میم میں اخفا کر کے پڑھیں گے. اور تم یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں. اور رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم. ہی ہا میں کھڑا زبر ہے اور ہا یہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے. نا میں الف مدہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا میں پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر میم ساکن میں یہ اظہار شفوی ہوگا. حمزہ میں کھڑا زبر ہے اور تنوین یہاں پر تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے تو تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. فذروها را میں پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہا میں الف مدہ ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. فی میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر را ساکنہ سے پہلے حمزہ میں زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور اللہ کے لام کو یہاں پر باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زاد میں زیر ہے. ولا میں الف مدہ ہے. تمسو سو میں واو مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے. بسو یہاں میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے اور حمزہ میں جو تنوین ہے اس میں اخفا ہوگا. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا. عذا میں الف مدہ ہے، بن کی تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا. اور علیم یہاں پر یا مدہ ہے اور وقفی کی صورت میں میم کی دو پیش کی تنوین سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا. اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل
تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وَاذْكُرُوا را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور واو میں جو مد ہے مد منفصل ہے. جعلکم میم میں اظہار شفوی ہو رہا. خلفاء خا حروف مستعلیہ میں سے، فا میں مد متصل ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. آ میں الف مدہ ہے، دیو میں ادغام ناقص ہو رہا ہے. وبوأکم حمزہ میں زبر ہے تو یہ اکم میم میں اظہار شفوی ہو رہا. فی الارض را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. تتخذون خا حروف مستعلیہ میں سے، ذو میں واو مدہ ہے، من کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، اور ہو میں واو مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے. قصوراً قاف اور صاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے. اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ دو زبر ہے اس کے اوپر، اور یہاں پر رو میں ادغام ناقص ہو رہا. وتنحتون تن کی نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، تو میں واو مدہ ہے. جبالی با میں الف مدہ ہے، اور بیو یہاں پر واو مدہ ہے. اور یہاں پر جیم وقف جائز کی علامت ہے. وقف کی صورت میں دو زبر پر وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، اس طرح سے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. فَاذْكُرُوا را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور واو میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اور یہاں پر لام میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اور اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. والا میں الف مدہ ہے. تعثوا یہاں پر واو لین ہے. فی الارض را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. مفسدین میں وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قال قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف مدہ ہے. ملأ الذین یہاں پر یا مدہ ہے. تکبروا را کے اوپر پیش ہے، پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے. نون میں اخفا ہو رہا ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو لین ہے. ہاں میں کھڑا زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے. للذین یہاں پر یا مدہ ہے. تضعفوا ضاد حروف مستعلیہ میں سے، فو میں واو مدہ ہے. لیمن کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اور حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے اور یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. اتعلمون یہاں پر واو مدہ ہے، اور ان نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے، اور ہم تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا. اور را کو پر پڑھیں گے، اور لم میں بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے، اور مر میں ادغام تام ہو رہا ہے. را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں ہا کا کھڑا زیر سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ. لو میں مد منفصل ہے. ان نون مشدد ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے. بما میں مد منفصل ہے. ارسلا را کو پر پڑھیں گے. بھی ہا میں کھڑا زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا. نون یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون.